الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آواز سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ویسی بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہ سکو، تو سمجھ تو آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر طرف فعل دجالیت کے اثرات ہے، ہر طرف فعل دجالیت کے اثرات ہے، آتے نظر وہ ہمیں دن رات ہے، آتے نظر وہ ہمیں دن رات ہے اس سے حفاظت کی ایک یہ بھی تدبیر ہے، اس سے حفاظت کی ایک یہ بھی تدبیر، کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے اسے تحریر، بروز جمعہ پابندی سے یہ کام کرنا ہے، بروز جمعہ پابندی سے یہ کام کرنا ہے، دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور اس کے بعد ہم تمام کو اس عمل پر اس عمل پر جو ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے کی فضیلت وارد ہے کہ بھئی جمعہ کے دن وہ اعمال کرنے چاہیے۔ ان میں ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ ایک روایت میں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیں روایت دو طرح سے مروی ہے۔ کسی روایت میں لفظ یوم ہے، یعنی دن کا ذکر ہے، اور اس طرح کی روایت بھی ہیں کہ جس میں لیلہ یعنی رات کا ذکر ہے، کہ جمعہ کا دن کا بھی ذکر ہے، جمعہ کی رات کا بھی ذکر ہے۔ تو بخاری شریف کے عظیم شارح حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس روایت میں دن کا ذکر آیا تو اس میں رات بھی داخل ہے، کہ رات سمیت،
اور جس روایت میں لیلہ رات کا ذکر آیا ہے تو اس میں دن بھی شامل ہے کہ دن سمیت. اور یہ تو ہم شادی کے کارڈ میں دیکھتے ہی رہتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی کہ بھائی ایک آدمی کی دعوت ہوتی تھی تو وہ لکھ دیتے کہ اونلی، اور اگر سب کی ہے تو گھر کے بڑے آدمی کا نام لکھ دیا، اس کا مطلب کہ ہاکٹم کہ سب کی جو ہیں کہ بھائی سب اس کے اندر شامل ہے. تو یوم کے اندر لیلہ شامل ہے اور لیلہ کے اندر یوم یہ شامل ہے، یعنی چاہے دن میں پڑھ لو چاہے رات میں پڑھ لو، لیکن پابندی جو ہے آدمی کرے کہ جمعرات کا دن تھا، مغرب ہو گئی تو اب جمعہ کی شب شروع ہو گئی، تو چاہے تو رات میں پڑھ لو اور چاہے تو بعد والے دن میں جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کر لو. افضل البتہ یہ لکھا ہے کہ نیکی کے اندر مجھے اور آپ کو سبقت کرنے کا حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آدمی اس نیکی کے کام کو کر گزرے. تو اس لیے رات کو پڑھنا البتہ افضل ہے کہ جیسے ہی شب جمعہ شروع ہوتی ہے تو بھائی رات ہی کے اندر سورہ کہف کی کیا کر لو، وہ تلاوت کر لو. لیکن اگر کسی وجہ سے مشغولی ہے تو فجر بعد کرو، یا یہ کہ جمعہ سے پہلے کرو، جمعہ کے بعد کرو. مغرب کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے بہرحال سورہ کہف کی تلاوت یہ کر لینی ہے. لیکن ٹائم اس کا کہاں تک ہے؟ اینڈ تک ہے، مغرب تک ہے. یہی مسئلہ نماز میں بھی ہے کہ نماز کا ایک تو اول وقت ہوتا ہے، دوسرا مستحب وقت ہوتا ہے اور تیسرا جائز وقت ہوتا ہے. تو 3 وقت ہوتے ہیں. تو بھائی ائمہ کی رائے بعض مرتبہ الگ ہو جاتی ہے کہ مستحب وقت کون سا ہے. جیسے فجر کی نماز لے لیجئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے؟ ذرا لیٹ پڑھے کہ تھوڑا بہت اجالا بھی ہو جائے کہ جس میں آدمی گھر سے نکلے تو کسی اور آدمی سے آمنا سامنا ہو تو ہم اس کو پہچان سکیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی. اب تو آپ جتنی بھی اندھیرے میں نکلے تو بجلی ہے تو پہچان لیں گے آپ. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ بجلی کا نظام یا تو تھا نہیں، یا تھا تو اتنا اچھا نہیں تھا کہ بھئی آدمی گھر سے نکلا اور کسی سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے اس کو پہچان لیا. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کی رائے کیا ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تو کیا کر لو، نماز شروع وقت کے اندر پڑھ لو. تو بہرحال ایک اول وقت ہوتا ہے، ایک جو ہے مستحب وقت ہوتا ہے، ایک جائز وقت ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ یاد رکھو کام کا، دنیا سے سب کو ایک دن جانا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے. مغرب کا وقت ختم ہوا اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور کسی کا انتقال ہو گیا تو عشاء کا وقت تو اس نے پایا، لیکن اس نماز کا فدیہ اس کو نہیں دینا ہے. وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اول وقت بھی پائے اور آخری وقت بھی پائے، کہ آخری وقت تک وہ پہنچے تب جو ہے وہ فدیہ دینا ہے. سمجھ آیا؟ یہ علماء نے فرق لکھا ہے. تو اس مغرب کا تو اگر نہیں پڑھی ہے تو فدیہ دینا پڑے گا کہ پورا وقت اس نے پایا ہے، لیکن عشاء کے اندر اس نے پورا وقت جو ہے وہ نہیں پایا، آخری وقت وہ اس نے نہیں پایا. اس لیے اس کے اوپر ٹھیک یہی مسئلہ عورت کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. اول وقت، ارے بھائی کون ہے یار، آہستہ بات کرو، آہستہ بات کرو، کچھ کام کی بات کرنی ہے، عجیب بندے ہو. تو عورت جو ہیں اس کو نماز کا وقت شروع ہوا، اس وقت وہ پاک تھی،
لیکن آخری وقت ابھی آئے اس سے پہلے پہلے اس کو درمیان ہی کے اندر ماہواری کا خون شروع ہو گیا، تو کیا قضا کرنی ہے اس کو؟ حالانکہ وقت تو اس نے پا لیا اول تو، لیکن کیا نہیں پایا؟ ہاں، تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں علماء نے یہ لکھا کہ آخری وقت جو ہے وہ پانا مراد ہے، تو یہاں بھی سورہ کہف اول وقت پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی درمیانے وقت میں پڑھتا ہے یا بالکل آخری وقت کے اندر جو ہے وہ پڑھتا ہے تب بھی وہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا حضور نے کہ جو مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، تو انعام کے طور پر یہ ہوگا کہ ایک جمعہ سے لے کر، یعنی آج اگر پڑھا ہے تو آج سے لے کر جو آئندہ جمعہ آئے گا وہاں تک ایک نور روشن ہوگا، یعنی ایمان کی شمع انشاءاللہ جلتی رہے گی۔ ایمان نور ہے، ایمان جو ہے وہ نور ہے، تو ایمان کی شمع جو ہے وہ جلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب سورہ کہف پڑھنا کتنی ہے؟ اس میں بھی علماء نے یہ لکھا کہ افضل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کئی صفحات پر مشتمل ہے، تو اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ جو حضرات ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے یا قرآن کریم کو روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے تو پڑھنا ذرا آسان ہے، کم وقت میں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو حضرات غیر حافظ ہے اور اتنی روانگی سے نہیں پڑھتے تو اس میں کافی وقت چاہیے، پھر جاب پر بھی جانا ہے اور بھی مشغلہ ہے، تو پھر اس کے لیے دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لو۔ کتنے کی؟ ابتدائی 10 آیات، اور وہ پوری ہوتی ہے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا پر، یا پھر سورہ کہف کی آخری 10 آیات جو ہیں اس کی تلاوت کر لو، اور وہ شروع ہوتی ہے، ویسے آخری رکوع شروع ہوتا ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہاں سے 11 آیتیں بنتی ہیں، تو بہرحال پورا رکوع جو ہے وہ آدمی پڑھ لے۔ اور جو روایت میں نے پڑھی اس میں ان 10 آیات کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے کہ مسلمان شروع کی سورہ کہف کی 10 آیات کو کیا کر لے؟ زبانی یاد کر لے اور حفظ کر لے۔ تو ایک روایت تو خاص جمعہ کے دن کی فضیلت کی ہے، لیکن علماء نے اس روایت کے ضمن میں یہ لکھا جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ بھائی 10 آیات حفظ کر لے تو جمعہ کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزانہ پڑھتا رہے، چونکہ دجالی فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جہاں سورہ کہف میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گی، تو اسی طریقے ایمان کی اس سے جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے، تو یہ تو اب ہمیں روزانہ کی ضرورت ہے۔ دجال سے حفاظت کرے گی، وہیں دجالیت سے بھی حفاظت کرے گی۔ دجال تو نہیں آیا، لیکن دجالیت ہر جگہ آیا ہے، تو دجالیت سے بھی آدمی کو بچنا ہے، تو دجالیت سے حفاظت کرے گی۔ تو زبانی یاد ہے تو قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا نہیں پڑے گا، اور قرآن کریم کو چھونا ہے تو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ اگر حفظ کر لیا ہوگا تو آدمی چلتے پھرتے وضو ہے تو پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے سورہ کہف کی 10 آیات کی حفاظت کر لو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم لوگ جو ہیں تذبذب کا شکار ہو جاتے کہ یار حق کیا ہے باطل کیا ہے، ایسا فتنہ ایک دم سے رونما ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو گیا، یا ایسے جتنے پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر، تو اب آدمی زبان سے کچھ بول بھی نہیں سکتا اور دماغی طور پر اطمینان بھی نہیں ہے کہ حق ہے تو کیا ہے۔ اور ملمہ سازی یہ باطل اتنی اچھی طریقے سے کرنا جانتا ہے کہ پوچھو مت، جس کو قرآن نے یوں تعبیر کیا 8ویں پارے میں
کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ زخرف القول غرورا، کہ وہ ملمہ سازی کرتا ہے، لوہے پر سونے کا اور پیتل پر سونے کا پانی چڑھاتا ہے، گندگی پر چاندی کا کور چڑھاتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، اور اس کو بولنے کا، اپنی بات کو رکھنے کا ڈھنگ اتنے پیارے طریقے سے آتا ہے کہ پوچھو مت. وہ سب کچھ سیکھ کے آتا ہے کہ بولتا اس طریقے سے ہے، لکھتا اس طریقے سے ہے، بات کو اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا ہے کہ دل سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرتے رہو، اور وہیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ دعا بھی مجھے اور آپ کو مانگنی ہے. اور میرا تو پالا پڑتا ہے، امام ہوں اس لیے لوگ پوچھتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے جو چیز جو ہے آدمی کے سمجھ میں نہ آئے. یعنی ایسا ان کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ برسوں سے ہمارے اکابر کی صحبت ان کو میسر رہی، بیانات میں بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک دم سے ایسی بات کان میں پڑتی ہے کہ بس وہ ہل سے جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا ہے کہ یار ہم جو کرتے چلے آ رہے ہیں، جو سمجھتے چلے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا اب یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ فن آتا ہے باطل کو. تو اس لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات آدمی کیا کرے، وہ پڑھتا رہے تاکہ دجالیت سے محفوظ رہے. تو یہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں سے لے کر وہیئ لنا من امرنا رشدا، ایک ساتھ یاد نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا آدمی جو ہیں وہ اس کو یاد کر لے سورہ کہف کی 10 آیات کو، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے، دوستوں کو بھی جو ہیں وہ بتائے، خود بھی جو ہیں وہ اس پر عمل کرے. اور دیکھیے دجال بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے، بلکہ روایت میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. تو دجال سے پہلے دجالیت آئے گی. اور حضور کا عمل حضرت عائشہ نے ذکر فرمایا، اور صحیح روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے یہ، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد درود شریف، اتحیات کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی عام طور پر، تو آقا اس کی جگہ پر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیے. حضور تو بچے ہوئے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ تو ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے بچائیے. اب آپ غور کریں، ہم تو اپنوں میں 2 گروپ ہو جاتے ہیں، فریق، تو فیصلہ نہیں کر پاتے کون صحیح ہے. تو دجال آئے گا اور دجالیت میں کیا آدمی جو ہے فیصلہ کر پائے. ہم تو اپنوں میں فیصلہ نہیں کر پاتے، اس میں تذبذب کا شکار ہے. تو اس لیے سورہ کہف کی تلاوت بھی کرنی ہے، دعا بھی جو ہے وہ کرنا ہے. اور یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، پھر بات کو ختم کرتا ہوں.
کہ درود شریف کے بعد صرف اللہم انی ظلمت پڑھنا ضروری نہیں ہے. کبھی امام صاحب جلدی ختم کر لے, کبھی دیر سے, تو سمجھ جانے کا کہ مول صاحب مقتدیનું اسٹیشن આવી ગયું તમે سلام કેમ نہیں پھیرتا ہیں. تو بھائی کبھی وہ کوئی اور دعا بھی پڑھ رہا ہو. خیر ویسے امام اہتمام یہی کرے کہ مقتدی کی چال ہی چلے تاکہ جو ہے زیادہ ادھر ادھر نہ ہو, ورنہ کبھی مقتدی بھی امام کی چال چل لے ہیں. تو اپنے یہاں تو کبھی ادھر ادھر دوسری دعا پڑھو تو پیچھے سے ایک کھانستا ہے, دوسرا کھانستا ہے. تو بہرحال الگ الگ دعائیں مروی ہے. یاد رکھو کہ اللہم انی ظلمت تو ضروری نہیں ہے. کبھی جلدی ہے تو چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتا ہے, مختصر بھی. تو حضور یہ نماز میں پڑھتے تھے, اور علماء نے لکھا ہے اس میں فرض نماز بھی داخل ہے, سنت نماز بھی داخل ہے, نفل نماز بھی داخل ہے. اور اگر کبھی ہماری اللہم انی ظلمت امام سے پہلے شروع ہو جائے تو گلے پہ ظلم نہ کرے, کیا کرے پھر؟ تو اس کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے شوکت بھائی کہ اسی کی واپس تکرار کرے. اللہم انی ظلمت انک انت الغفور الرحیم پوری ہو گئی, اور ادھر ابھی امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے, تو واپس جو ہے آ جاؤ اللہم انی ظلمت, اسی کا جو ہے وہ تکرار کرو. یا پھر اس کی جگہ دوسری دعا کر لو جو قرآن میں ہے. اور علامہ شامی نے باقاعدہ اس کی چند مثالیں دی ہیں کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر اس میں لکھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگ لو, ربنا لا تزغ قلوبنا یہ جو ہے وہ پڑھ لو, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھ لو, اور اللہم انی اعوذ بک حدیث کی دعا ہے تو یہ پڑھ لو. لیکن ہمارے دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے, بچپن سے جو یاد کیا تو 55 تک چھوڑتا نہیں ہیں, اور جب 55 تک شوکت بھائی نہیں چھوڑا تو پھر ہاں وہ ہمارے بڑے میاں کل کہہ رہے تھے, سمجھ گئے ہوں گے بڑے میاں, دیکھیں عادت پڑے لی اسماعیل چچا نے کہی تھے کہ کہاں جائیں ان کے پڑے لی, میں کہ کتنے نہیں جائے قبر مت جائے ہیں. تو بہرحال آدمی ہمت کرے تو کیا ہو نہیں سکتا ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, ہمت کی جو ہے وہ بات ہے. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو, الگ الگ دعا بھی کبھی جو ہے پڑھ لو تاکہ حضور کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد یہ پڑھتے تھے تو کبھی یہ پڑھ لیا, کبھی جو ہے وہ پڑھ لیا. تو یہ دجال سے کے فتنے سے پناہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ حفاظت کرے, اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہیں وہ دجال اور دجالیت سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فاروق بھائی کو جو اعلان کرنا ہے وہ کریں گے. ایک دو اعلان کل آئے تھے, مجھے بھی یاد نہیں رہتا سب, وہ بھائی لکھ کے دیا کرو چٹھی تو یاد رہتا ہے اعلان. وہ کبھی وہ تعلیم میں کہتے ہیں اعلان کر دینا, اب میں شروع ہو جاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے مجھے پھر رکوانا پڑتا ہے کہ وہ تھے کیوں ہیں. تو کل وہ مولانا ابو بکر بپوریا, ان کے کوئی بھائی ہے حافظ ابو سفیان شاید نام بتایا, وہ ہسپتال میں ہے, وہ بیمار ہے. ہمارے موسیٰ بھائی تلاڑیا ان کی بہن کے لڑکے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے خاص طور سے دعا کرے. ہمارے یونس بھائی جو ہیں دمن والے ان کے لیے بھی, اور اسی طرح اپنے سماؤن بھائی پٹیل جو ہیں فوبک روڈ پر ان کے بھائی, ایوب بھائی بلیک برن میں ہیں وہ, تو تمام ہی بیماروں کے لیے. اور مرحومین میں حافظ عبد الغنی جو دمن کے تھے ہمارے نورانی بھائی کے, تو ان کی بھی خدمات رہی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے. الله أكبر الله أكبر